اکثر ہم زندگی میں بڑے بڑے پیچیدہ سوالوں کے جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی صرف ایک آیت زندگی گزارنے کا ایک مکمل روڈ میپ دے دے؟ آج ہم سورت ہود کی آیت نمبر 3 کی گہرائی میں اتر کر یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یہ آیت صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ایک پورا الہی فارمولا ہے۔ اس میں سب کچھ ہے، کیا کرنا ہے، اس کا انعام کیا ملے گا، اور اگر منہ موڑا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو آئیے اس زبردست آیت کے ہر حصے کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اسے صرف ایک حکم کے طور پر مت دیکھیں، یہ ایک وعدہ ہے جو کچھ شرطوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک طرح کا اگر تو والا الہی فارمولا ہے، یعنی اگر کچھ شرطیں پوری کی جائیں تو پھر شاندار نتائج کا وعدہ بھی ہے۔ تو اس فارمولے پر عمل کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ چلیں اس کے سب سے پہلے اور بنیادی عمل سے شروع کرتے ہیں، یعنی استغفار۔ استغفار کا مطلب صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، یہ اصل میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ تبدیلی کے سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک قدم اور آگے بڑھنے کا تقاضا کرتے ہیں، ایک ایسا قدم جو صرف الفاظ سے آگے بڑھ کر عمل چاہتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، توبہ اور استغفار کے فرق کو سمجھنا۔ استغفار ہے معافی مانگنا، جبکہ توبہ ہے اپنی زندگی کی سمت کو مکمل طور پر بدل دینا، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ یہ صرف معافی کہنا نہیں، بلکہ دل سے یہ عہد کرنا ہے کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اچھا، تو جب یہ دو شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت بتاتی ہے کہ اسی دنیا میں ناقابل یقین انعامات کا وعدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ آیت میں جو سب سے بڑا انعام بتایا گیا ہے وہ ہے متاعن حسنہ۔ اب اس کا مطلب صرف مادی دولت نہیں، بلکہ خوبصورت، بھرپور اور اچھی زندگی کا سامان ہے۔ لیکن یہ اچھی زندگی آخر ہے کیا؟ تفسیر کے مطابق اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کی ہم سب کو خواہش ہوتی ہے: دل کا اطمینان، رزق میں برکت اور ذہنی سکون۔ کیا یہ وہی زندگی نہیں جس کی ہم سب کو تلاش ہے؟ اور یہی تو اس آیت کی خوبصورتی ہے۔ انعام صرف کوئی باہر کی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے جو وسائل میں برکت لاتی ہے اور ایک گہرا اطمینان دیتی ہے۔ اور یہ اچھی زندگی کا وعدہ کوئی 2-4 دن کا نہیں ہے۔ آیت بالکل صاف کہتی ہے کہ یہ اس دنیا میں پوری زندگی کے لیے ہے، جب تک کہ ہمارا مقررہ وقت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن ٹھہریں، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے لیے جو نیکی میں اور آگے بڑھتے ہیں، ایک خاص بونس بھی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نہ صرف کوششوں کو دیکھتا ہے، بلکہ ان کا اضافی اجر بھی دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک قسم کی کامیابی ہے متاع حسن، جو انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اس کا دل شکر سے بھر دیتی ہے، اور دوسری قسم ہے متاع غرور، یعنی دھوکے کا سامان، جو غفلت، تکبر اور آخر کار تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے کامیابی کا راستہ تو دیکھ لیا، اب ذرا اس انتخاب کے دوسرے رخ کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ تصویر پوری طرح واضح ہو سکے۔ یہ آیت صرف انعامات کا وعدہ ہی نہیں کرتی، بلکہ ان لوگوں کو خبردار بھی کرتی ہے جو اس ہدایت سے منہ موڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ بہت سنگین ہے۔ آیت صاف صاف خبردار کرتی ہے کہ اس راستے کا انجام ایک بہت بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے شدید عذاب کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ آیت ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے اور ان کی منزلیں رکھ دیتی ہے۔ ایک راستہ اچھی زندگی اور مزید اجر کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ تباہی کی طرف۔ چلے اس مثبت راستے کا ایک خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے استغفار سے، یعنی اپنی غلطی کو ماننے سے۔ پھر آتی ہے توبہ، یعنی پلٹنے کا عزم۔ اس کے نتیجے میں ملتی ہے متاعن حسنہ، ایک بہترین زندگی جو موت تک جاری رہتی ہے، اور جو اس راستے پر سبقت لے جاتے ہیں انہیں مزید فضل سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل نقشہ ہے جو کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آخر میں یہ آیت ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ دو طرح کی زندگی اور دو طرح کی کامیابی کی وضاحت کے بعد انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس قسم کی زندگی اور کس قسم کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے۔